انسان زمین پر کیسے آیا اور ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ہزاروں سال پہلے انسان بندر کے روپ میں اس دنیا میں پیدا ہوئے اور بعد میں ان کی شکل اور جسامت تبدیل ہو کر انسان بن گئے؟ یا پھر ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کون تھے اور ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یعنی انسان کی نسل اس دنیا میں کیسے اور کہاں سے آئی؟ ناظرین، یہ ایسے پیچیدہ سوال ہیں جنہیں پوری دنیا میں لوگ دو نظریے سے دیکھتے ہیں، ایک سائنٹیفک اور دوسرا ریلیجن آؤٹ لک یعنی مذہبی نقطہ نظر۔ ناظرین، اس ٹاپک پر اکثر ایک بات ایک موڑ پر آ کر رک جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کون تھے۔ اس بات پر کئی سوال کھڑے ہوئے اور کئی جواب بھی سامنے نکل کر آئے۔ سائنس کے مطابق انسان پہلے بندر تھے، یعنی بندر جسمانی طور پر آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر انسان کے روپ میں بدل گئے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن انسان کے وجود پر صرف سائنٹیفک جواب ہی موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف مذاہب اور مذہبی کتابوں سے بھی اس بات کا جواب ملتا ہے۔ سائنس اور مذہبی کتابوں سے ملے جواب میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، جو کہ ایک دوسرے سے بالکل بھی میل جول نہیں کھاتے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے دونوں نظریات پر نظر ڈالیں گے، اور ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس دنیا میں انسان کے وجود کے بارے میں کس نظریے پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ تاہم ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سب سے ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ناظرین، سائنٹیفک تھیوری یا سائنسی تھیوری ہیومن ایولیوشن کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو دی اوریجن آف سپیشیز نام کی ایک کتاب اب تک کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، جس کو چارلس ڈاروین نے لکھا اور اپنے نظریات کی بنیاد پر پوری دنیا کے سامنے جانداروں کی نسل کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ ابھی تک اس کتاب کا 100% صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، لیکن دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی کمیونٹی اس کتاب کے نظریات کو سچ مانتی ہے۔ ناظرین، چارلس ڈاروین کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تاریخ دان اور ریسرچر مانا جاتا ہے۔ ان کی اس کتاب کو سائنس کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اور سائنس کے مطابق زندگی کا آغاز سمندر کے اندر سے شروع ہوا، یعنی سب سے پہلے پانی کے اندر رہنے والے جاندار پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ جاندار آئے جو پانی اور زمین دونوں پر رہ سکتے تھے، جیسے کچھوا، کیکڑا اور مینڈک وغیرہ۔ اس کے بعد بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی والے جانور بھی وجود میں آئے، اور پھر زمین پر رہنے والے طرح طرح کے جانور وجود میں آئے، اور اس دوران جانوروں کی کئی نسلیں آئیں اور کئی نسلیں ختم ہوئی۔ پھر 4 پیروں پر چلنے والے جانوروں کے بعد وہ جانور پیدا ہوئے جو اپنے 2 پیروں پر چلتے تھے، جیسے کہ انسان۔ سائنس کی نظر سے بندر ہی ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو کہ 4 پیروں سے آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے ہوئے 2 پیروں پر آ گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا ہونے لگی، اور اس دوران بندر کی دم وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، اور اس نسل کو نام دیا گیا ہومو سیپینس۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل سب سے پہلے افریقہ میں تقریباً 3.5 لاکھ سال پہلے پائی جاتی تھی، اور یہیں سے انسانی نسل کی شروعات ہوئی۔ سائنسی نقطہ نظر سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی آخری سرے پر بندر کی دم کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، سائنس کے مطابق ہیومن ایولیوشن کو ایک اور نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ بات آج سے تقریباً 3.5 ارب سال پرانی ہے، جب اس زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ شروعات ہوئی بیکٹیریا سے، جو سب سے پہلے آیا۔ بیکٹیریا سے امیبا تیار ہوا، اس کے بعد چھوٹے موٹے پیڑ پودوں کی پیدائش ہوئی، پھر کیڑے مکوڑے اور جانوروں نے پیدا ہونا شروع کیا، اور 600 لاکھ سال پہلے میملز بنے۔ اس کے بعد پرندے آئے اور مچھلی کے ساتھ دوسرے جانور بنے۔ پھر کچھ جانداروں کی ایسی نسلیں آئی جو پانی کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر رہ سکتی تھی۔ اس کے بعد باری آئی پیرامیڈز کی، جو کہ 70 ملین سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہ چوہے جیسے ہوتے تھے، جن کے ساتھ ریولیوشن کی تاریخ آگے بڑھی، اور پھر ان سے بندر بنے۔ 20 ملین سال پہلے ان بندروں نے اپنی جسامت تبدیل کرنی شروع کی، اور 8 ملین سال پہلے ان بندروں سے گوریلا وجود میں آئے، اور پھر چمپینزی، اور پھر 1 لاکھ سال بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے 2 پیروں پر کھڑا ہونا اور چلنا سیکھا۔ ناظرین، سائنسدانوں نے جانوروں کے اندر پائے جانے والے ڈی این اے پر ریسرچ کر کے بتایا کہ ڈی این اے کے رنگ، روپ اور سائز میں تبدیلی کو ڈی این اے کی مدد سے دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے، اور انسان کے ہر ایک سیل میں تقریباً 21,000 جین ہوتے ہیں، اور اتنے ہی چوہے اور بندر میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اس نظریے کی بنیاد پر سائنس نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ انسان دراصل ہزاروں سال پہلے بندر تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، اب اس کہانی کو ایک دفعہ مذہبی نظریے سے
سی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ مذہبی کتابیں اس بات پر کیا کہتی ہیں۔ انسانی تاریخ کے سب سے پرانے مانے جانے والے مذہب یہودی مذہب اور تقریباً 2000 سال پرانے مذہب عیسائی مذہب اور تقریباً 1400 سال پرانے مذہب اسلام میں آدم اور حوا کو دنیا کا پہلا مرد اور پہلی عورت مانا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ان سب مذاہب میں ایک بات جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ سب مذاہب سائنس کی ہیومن ایولیوشن کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان یا عورت پہلے بندر یا جانور نہیں تھے، بلکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے پہلے مرد اور عورت تھے جنہیں ہم آدم اور حوا کے نام سے جانتے ہیں، اور انہی سے پوری انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اگر ان مذاہب کے نظریات کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان آج بھی اسی شکل میں ہے جس شکل میں اسے پیدا کیا گیا تھا، اور سبھی جانور، پرندے اور جاندار بھی اسی شکل اور صورت میں موجود ہیں جس شکل صورت کے ساتھ خدا نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ناظرین، اس مدے پر ہمیشہ سے ہی سائنسی اور مذہبی نظریات میں اختلاف رہا ہے، لیکن ہم نے دونوں نظریات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ اپنی عقل کے مطابق ان میں سے کس نظریے کو سچ مانتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔